رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صلوات اللهم صل على محمد. انتہائی قابل احترام مومنین اور مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں ایک اور مرتبہ یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم عظیم فرش عزائے اہل بیت پر آ کر جمع ہو جائیں، زہرا کے مظلوم لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، اور ان عظیم معصومین ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر میں اور تعویل میں، اسے کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے۔ مسلسل ہماری گفتگو سورہ سبا کے اعتبار سے جاری و ساری ہے، اور سورہ سبا جو کہ 34واں سورہ ہے اور اس کی 54 آیتیں ہیں، اس سورہ اور سورہ فاتر جو بالکل سورہ سبا کے بعد والا سورہ ہے، ان دونوں ہی سوروں کی تلاوت کا ثواب بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں کہ جو شخص کئی مرتبہ اس سورہ کی اپنی زندگی میں تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم قیامت میں اسے انبیاء کے مصافحے کا شرف عطا کرتا ہے، اور جو شخص رات میں ان سوروں کی تلاوت کرے، یعنی سورہ سبا اور سورہ فاتر، تو دن ہونے تک، سورج نکلنے تک پروردگار اس کی رات میں حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو شخص بھی دن میں
اس سورہ کی تلاوت کرے تو پھر جب تک رات نہیں ہوتی، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا، تو دن کے جتنے واقعات ہیں اور جتنی سیئات ہیں ان سے پروردگار عالم اس شخص کو بچائے رکھتا ہے اور اسے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ سبا کے اندر یہ جو لفظ سبا ہے، اس کے اعتبار سے بھی دو جملے سن لیجئے کہ کون تھا سبا، اور سبا کوئی ملکہ تھی یا کوئی بادشاہ تھا؟ تو جواب یہ ملتا ہے، تفسیر قمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر شیخ علی ابن ابراہیم قمی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور وہ تفسیر روائی لکھی ہے، اور امام معصوم علیہ السلام کا ارشاد بابرکت حدیث مبارک اس کے اندر انہوں نے نقل کی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا یہ اپنا رسول اللہ سبا کون تھا، مرد تھا یا عورت تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سبا جو ہے وہ ایک مرد تھا، اور اس مرد کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 بیٹوں میں سے 6 جو تھے وہ شام چلے گئے تھے اور 4 جو تھے وہ یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور سبا جو یہ شخص تھا یہ اپنے قبیلے کا بڑا تھا، اور اس کے جو 10 بیٹے تھے، یہ 10 بیٹے وہ تھے کہ جن میں سے ہر ایک بیٹے کے نام سے ایک الگ قبیلہ بعد میں جا کے بنا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑا اپنے قبیلے کا، اپنے زمانے کا تھا، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام قوم سبا سے پڑا کہ سبا والے لوگ۔ جس طرح سے ہم اپنے علاقے کے کسی بڑے کے نام پر رکھتے ہیں کہ کون سے علاقے جانا ہے، بھائی فلاں شخص کے علاقے میں جانا ہے، فلاں بھائی کے علاقے میں جانا ہے، مثال کے طور پر۔ اگرچہ جب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کے علاقے میں جانا ہے تو آپ کچھ اور ہی سمجھیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بھائیوں کے علاقے میں جائیں تو بھی ہمارا اچھا استقبال ہوتا ہے، بہنوں کے علاقے میں جائیں تو بھی اچھا استقبال ہوتا ہے، وہ بات نہیں ہے، کوئی خاص بھائی کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ لیکن یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے جو یہاں پر روایت کے اندر بات آئی تھی، میں نے عرض کیا اگرچہ روایت کے اندر 10 بیٹوں کے 10 جو نام ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کی طرف ہم نہیں جا رہے اس لیے کہ بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے کہ پھر وہاں سے جو برانچ نکلتی ہے بیان کی وہ پھر عرب کے قبیلوں کا، قبیلہ مزہج، تو ایک بیٹے کا نام مزہج، قبیلہ ازد ایک بیٹے کا نام ازد ہے، ایک بیٹے کا نام کیا ہے، ایک بیٹے کا نام کیا ہے، تو ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ لیکن اس قوم کو پروردگار عالم نے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا، بڑی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھیں، اور ان نعمتوں سے استفادہ کرتے کرتے یہ لوگ جب حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت سلیمان نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا کہ جاؤ اب اللہ کی نعمتوں کو تو استفادہ کر رہے ہو، اب اللہ کی اس ایک اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، تو اب یہ عبادت بھی کرو اور یکتا پرستی کی راہ پر آ جاؤ، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، سورج کو پوجنا چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس دین وغیرہ کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور منع کیا، اور ان پر پھر عذاب آیا۔ عذاب کیسے آیا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان پر کرم اللہ نے کیسے کیا تھا کہ حضرت سلیمان نے ان کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ اتنی بارش برسی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے اس قوم سبا پہ کہ پانی بھر گیا۔ لیکن پانی بھرنے سے پہلے حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ پانی کے سٹوریج کا انتظام بھی کروایا، یعنی کہ ڈیم بنوایا، بند بنوایا، اور اس بند کے اندر پانی سٹور کروا دیا، اور اس بند سے شاخیں نکال کر جو الگ الگ لوگوں کے فارمز تھے، ان کے کھیت تھے، ان کھیتوں کھلیانوں کے اندر ان پانی کے شاخوں کو بھجوایا وہاں سے ڈیم سے نکال کر۔ بیان کیا جاتا ہے ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر، روایتوں کے اندر موجود ہے یہ کہ اتنا زیادہ سرسبز اور شاداب ہو گیا تھا وہ علاقہ کہ جو قوم سبا کا علاقہ تھا اس سے 10 قبیلے اور 10 گاؤں، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف 10 گاؤں آگے پیچھے سب جگہ پہ ہریالی ہی ہریالی آ گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے پانی کو روکا نہیں جا سکتا، پانی اپنی جگہ خود تلاش کرتا ہے، اگر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا تو وہ جگہ توڑ کر کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا، اس لیے کہ وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا۔ لیکن یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ جو ہم نے 2 دن یا 3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ قلیل من عبادی الشکور،
اللہ کے شکور بندے بہت کم ہیں. وہ ہے مشکور اور ہم ہیں شکور. ہونے چاہیے ہمیں شکور. اور شکور بھی صرف شکور نہیں، بات بات پہ شکر کرنے والے کو شکور کہا جاتا ہے. جس کے اندر کثرت ہو، مبالغت ہو، اس کو کہا جاتا ہے شکور. کون ہے شکور؟ جو اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرے. اور اگر سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور مثال دیکھنی ہے تو ہمیں اہل بیت اطہار سے بہتر تو مثال کہیں پر ملے گی. آئیے اور آ کر دیکھیے مولا سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے ذو الصفنات، گٹھوں والے اور گڑھوں والے. میرے مولا یعنی مولا کی پیشانی پر گٹھا، مولا کی ہتھیلیوں پر گٹھا، مولا کے گھٹنوں پر گٹھا، اور ان گٹھوں کو کاٹا جاتا تھا ہر کچھ عرصے کے بعد. یہ کس وجہ سے؟ کثرت سجدہ شکر کی وجہ سے. اتنا شکر کا سجدہ کر، جب کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ شکر، جب کوئی اللہ کا کرم ہوتا تھا سجدہ شکر، بلکہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تب بھی سجدہ شکر. یعنی یہ ہمارا اور آپ کا مرحلہ ہے کہ ہم مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں. اہل بیت اطہار مصیبتوں پر صبر تو کرتے ہی ہیں، مصیبتوں پہ شکر بھی کرتے ہیں. کون سمجھے گا اہل بیت کو؟ اور کون سی وہ عقل اس دنیا کے اندر بنائی گئی کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھ پائے؟ ادراک بشر سے باہر ہے. بہت بلند ہستیاں ہیں، لیکن جو شکر نہ کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اللہ نے اس بند پر، اس ڈیم کے اوپر چوہوں کو مسلط کر دیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے تباہ کرتا ہے. بھائی جو اصحاب فیل تھے، وہ جو فیل کا لشکر اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے آنے والے لوگ تھے، اس لشکر کو پروردگار عالم نے ابابیل کے ذریعے سے، بلکہ ابابیل کی چونچوں میں دبے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بھسم کیا تھا اور تباہ کیا تھا. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو اتنا چھوٹا تھا، اپنے بڑے لاؤ لشکر کے باوجود بھی تو اتنا چھوٹا سا تھا کہ دیکھ اتنی چھوٹی سی کنکری بھی تجھے ختم کرنے کے لیے بہت کافی قرار پائی، بہت کافی رہی میرے لیے. اسی طرح یہاں پر اللہ نے دیکھا کہ وہاں پر کعبے پہ حملہ ہوا ہے تو کنکر بھیجا. اب آ جائیے یہاں غدیر خم میں بھی کسی نے علی کی ولایت پر حملہ کیا تھا. علی کی ولایت پر حملہ ہوا، اور کون؟ حارث ابن نعمان فہری. حارث ابن نعمان فہری وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یہ آپ اعلان اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے واقعی میں آیا ہے؟ کہا اس رب ذوالجلال کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسی کی حکم سے اور اسی کی اتباع میں پیروی میں یہ اعلان کر رہا ہوں. اپنی جانب سے کوئی رتی برابر میری مرضی اس میں شامل نہیں ہے. یعنی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے کر رہا ہوں، اس کی مرضی میں میری مرضی ہے. لہذا کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، وہیں سے ہے، تو پھر وہیں سے میرے لیے عذاب آ جائے. یعنی کہ بتا رہا ہے کہ مجھے علی سے حسد اتنا ہے، مجھے علی سے بغض اتنا ہے کہ اگر واقعی میں اللہ کی طرف سے علی مولا بنا کر آئے پھر تو مجھے اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. تو بتا دیا کہ جو علی سے نفرت رکھنے والے ہیں کم سے کم ان کے دل کا یہ ارمان ہوتا ہے ہمیں علی کو دیکھنا نہ پڑے، موت آ جائے تو ان کا مر جانا ہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ورنہ ساری زندگی علی کا چہرہ دیکھ کر سڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم نے اوپر سے کنکر پھینکا، کنکر بھیجا، اور وہی چھوٹا سا کنکر چلا، اور اس نے چل کر جیسے سر میں داخل ہوا حارث ابن نعمان فہری کے، اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ وہیں پر ختم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا. میں کہوں گا پروردگار وہاں پر ابابیل کے لشکر کے جو منہ میں آپ نے ان کے چونچوں میں رکھا وہ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، یہاں پر آپ نے جو آسمان سے حارث ابن نعمان فہری کے عذاب کے لیے بھیجا وہ بھی چھوٹی سی کنکر تھی. کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں کہ جواب آئے، وہاں پر کعبے پہ حملہ ہوا تھا، یہاں پر ولایت مولود کعبہ پہ حملہ ہوا تھا، لہذا دونوں کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار ایک ہی استعمال کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ شکر نہ کیا، چوہوں کو اللہ نے مسلط کر دیا، اور جب چوہے مسلط ہوئے تو وہ اس بند کو کاٹنے لگے. اچھا بند لکڑی کا تو ہے نہیں،
بند جو ہے وہ مکھن کا تو ہے نہیں، چوہے مکھن شوق سے کھاتے، تو مکھن کا تو ہے نہیں کہ اس کو کھا لے اور ٹوٹ گیا بند، پتھر کا ہے، کنکر کا ہے، اور ہم تو اپنے زمانے کے حساب سے کہتے ہیں RCC کا ہے کہ لوہے کی سلاخیں بھی ڈلی ہوئی ہیں اس میں۔ تو پروردگار عالم نے ان کے دانتوں میں کتنی طاقت عطا کی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے چوہے جا کر اپنے دانتوں سے اس کو کاٹ کھا رہے ہیں، اور وہ جو بند کی باڑیں ہیں سائڈ کی، وہ جہاں سے نہریں چلا کرتی ہیں کہ جس کے سبب پانی شہر میں نہیں آتا، وہ سارا کا سارا سائڈیں اور وہ جو والز تھیں، دیواریں تھیں، حفاظتی دیوار، وہ سارا کا سارا کھا گئی۔ اور جب یہ کھا گئی تو کیا ہوا؟ پانی شہر کے اندر آ گیا، سیلاب کی صورتحال ہوئی، اور قرآن کریم کے اندر ہے ہم نے ان کی طرف ایک تیز سیلاب کو بھیجا۔ وہ انسان کے اللہ نے جس کے اختیار میں دیا ہے پانی کو لیتا ہے پی لیتا ہے، پانی کو لیتا ہے طہارت کرتا ہے، پانی کو لیتا ہے نہا لیتا ہے، پانی کو لیتا ہے چہرے پہ ڈال لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہی پانی اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا وہی ہوا کہ جس ہوا کو انسان جب اپنے چہرے پر آ کے لگتا ہوا محسوس کرتا ہے کتنا دلکش منظر ہوتا ہے، کتنا انسان کے لیے تر و تازگی کا باعث ہوتا ہے، کتنا انسان ریفریش ہو جاتا ہے کہ جب ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے۔ لیکن اگر یہی ہوا ذرا سی تیز ہو جائے، اڑا کر لے جائے، بل بورڈ خدا نہ خواستہ گر جائیں، کوئی کیجولٹی ہو جائے، کیا ہو جاتا ہے؟ شہر کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے مولا۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ رحمت کے جو تمہارے پاس رحمت بن کر آ رہی ہے، وہ اس لیے رحمت بن کر آ رہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ رحمت بنی رہے۔ اگر تم نے سرکشی کی اور مخالفت کی اور اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑھ کر خدا سمجھا، تو یہ بات یاد رکھنا، پھر میں بتاؤں گا کہ خدا تم نہیں، خدا میں ہوں۔ اور وہی ہوا کہ جو تمہارے لیے مسخر کی تھی، اس ہوا کو اتنا تیز چلاؤں گا کہ وہ طوفان بن کر تمہیں ہی تباہ کر کے نکل جائے گی آگے۔ اب یہاں پر مجھے اس بیان کو بہت زیادہ طولانی اور لمبا نہیں کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے یہ بیان، اس لیے کہ ویسے بھی آج انشاءاللہ اس سلسلے گفتگو کی آخری مجلس ہے، اور بات کو آج کے حد تک اس مجلس کے اندر تمام ہو جانا ہے انشاءاللہ بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کیا ہے سلسلہ کہ پروردگار عالم قومیں آتی گئیں، قومیں جاتی گئیں۔ حضرت ہود کی قوم عاد، حضرت صالح کی قوم سمود، قومیں آتی گئیں اور قومیں جاتی گئیں، جاتی رہیں۔ وہیں پر جہاں سے ایک قوم ختم ہوئی تھی، پروردگار عالم نے ایک اور قوم کو وہاں پر بسا دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ بھی ختم ہو گئی پروردگار عالم کی نافرمانی کر کے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قومیں تو آتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، نام بس اس کا باقی رہ جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی اطاعت کر گزرتا ہے، یعنی کہ امام معصوم علیہ السلام کا حکم مان کے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی سوچتا نہیں ہے، مان لیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچتا نہیں ہے، مان لیتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن سے امام معصوم علیہ السلام نے کہا یہ جا کر کے آ کام، اس نے کہا یہ کیوں کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اور ایسے اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کو کہا علی کی ولایت کو قبول کیجئے، انہوں نے علی کی ولایت کو قبول کرنے میں انکار کیا، پروردگار عالم نے کہ جو ان کو بڑائی دی ہوئی تھی وہ ان سے واپس لے لی۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آپ جا کر تاریخ کے اندر دیکھیں گا، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ اگر نام ہاتھوں میں لیا اگر میں نے تو خود میں بہتا ہوا ان واقعات میں چلا جاؤں گا اور وہی بیان کرنا شروع کر دوں۔ لہذا پروردگار عالم قوموں کو بساتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے، اتمام حجت ہو جائے، وہ چاہتا نہیں اجاڑنا، لیکن قومیں اپنے ہی اعمال سے خود کو اجاڑ لیتی ہیں، ماں سوائے امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ رسالت ماں کی امت پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے، رسول اکرم رحمت للعالمین کی وجہ سے، کہ پروردگار عالم نے کہا اے حبیب آپ کی قوم کو میں ایک ساتھ ختم نہیں کروں گا، آپ کی قوم پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں کروں گا کہ ایک جھٹکے کے اندر ساری کی ساری قوم ختم اور بھسم اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اور وہ بہت ساری چیزیں کہ جو دیگر انبیاء کی امتوں کے اوپر سختیاں تھیں، ان میں سے کم 10 تو وہ سختیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے برطرف کیا ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے۔ جناب جبریل آئے تھے اور بیان کیا تھا، اور رسول نے حدیث بیان فرمائی تھی۔ لہٰذا اس بات کو انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ جو انبیاء ما سلف ہیں، حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہوئے اپنی قوم سے، اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے شہر سے باہر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر آ کر دل برداشتگی کا اظہار کیا، اور دیگر انبیاء
جنہوں نے کہا کہ پروردگار یہ امت ہم سے نہیں سنبھل رہی ہے، اب جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ عذاب ان پر بھیج دے۔ انہوں نے خود کہا اب وہ جس عذاب کا تو نے کہا ہے اب یہ قوم مجھ سے نہیں سمجھ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لی اور دیگر انبیاء، حضرت ہود وغیرہ کی مثال، کہا کہ اے پروردگار وہ جو عذاب آنا تھا نا جس کا تو نے وعدہ کیا اب وہ بھیج دے، اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رہے۔ رسالت مآب جب معراج پر گئے، پروردگار عالم نے کہا مانگ اے حبیب مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی آل کے لیے کچھ نہیں مانگا، کہا امتی یا رب امتی، میری امت اے میرے رب میری امت۔ ایسی امت، ایسی احسان فراموش امت کہ جس امت کو رسول نے معراج کے سفر پر عبد و معبود حبیب و محبوب کے درمیان گفتگو میں اللہ نے اپنی امت کو یاد رکھا، کبھی نمازوں میں آسانی، کبھی روزوں میں آسانی، کبھی کیا۔ اس امت نے نبی ہی کی آل کو وہ ستایا اور وہ ظلم دیے، وہ اذیتیں دیں، وہ داغ دیے کہ جس کو قیامت تک کوئی مسلمان بھلا نہیں سکتا، کوئی مؤرخ بھلا نہیں سکتا، کوئی تاریخ دان بھلا نہیں سکتا۔ ایسے داغ دیے اور ایسے زخم دیے۔ لہذا یہ رسول کی امت تھی کہ جس پر اللہ نے رسول کی وجہ سے کرم کیا، اور فرمایا بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن بہرحال اس کی تفسیر ہے، اور اس کی تفسیر میں اور بھی زیادہ اس وہ آیت کی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خیر امت کون ہے، اس پر ہیں روایتیں، میں چونکہ اس سورہ میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له۔ اب قیامت کے اندر کون کرے گا شفاعت؟ روایت بیان ہو رہی ہے کہ بلکہ پہلے تو آیت کا ترجمہ سن لیں کہ لا تنفع الشفاعۃ عندہ، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو کسی کی شفاعت کام ہی نہیں آئے گی مگر الا لمن اذن له، سوائے اس کی شفاعت کے جس کو اللہ حق کی شفاعت عطا کرے گا، سوائے وہ کہ جس کو پروردگار عالم حق کی شفاعت عطا کرے گا اور کہے گا کہ اے شخص جا اور جا کر جس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہے لے جانا۔ سورہ آیت الکرسی کے اندر کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے ما سوا یہ کہ جس کو اللہ اذن شفاعت عطا کرے۔ اب ایک شخص پہنچا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس، اور امام علیہ السلام سے آ کر اس نے سوال کیا یہ شفاعت کیا ہے؟ کہا کہ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ تیرے نماز اور روزے تجھے بچا لے جائیں گے تو یہ یاد رکھنا، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں، کہ تو نمازی ہے، تو پرہیزگار ہے، تو روزہ دار ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کل تجھے میدان حشر میں اتنی سختی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اور وہاں پر حساب و کتاب اتنا سخت ہونے والا ہے کہ تو جو نمازی اور روزے دار ہے تجھے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، اسے بھی شفاعت کی ضرورت پڑے گی، تو جو نہیں ہے یا جو کسر کرتا ہے، جس سے تقصیر ہو رہی ہے، یا جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو تو لازمی ضرورت پڑنی ہے، اس سے تو لازمی تک ضرورت پڑنی ہے۔ اور شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تجری کرے، شفاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جری بن جائے بارگاہ الہی کے اندر کہ بھائی کل شفاعت تو ہے، آج جتنا گناہ کرنا ہے یہ چیخ کھول کے گناہ کرو۔ جو جان بوجھ کے کیا جائے اسے غلطی نہیں کہتے، جرأت کہتے ہیں۔ تو امام کی بارگاہ میں، بارگاہ الہی کے اندر جرأت نہ کرے انسان، لیکن عقیدہ شفاعت کا بھی تو انکار نہ کرے۔ یہ عقیدہ شفاعت ایک ایسا اختیار ہے، شفاعت ایک ایسا اختیار ہے، ایک ایسی فضیلت ہے امام معصوم علیہ السلام کی کہ جو رب ذوالجلال نے امام معصوم علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ یہ وہ حق ہے، حق کے شفاعت، کہ جو پروردگار عالم نے امام معصوم کو دیا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں ان سے چھین کے، ان سے لے لینے والے؟ تو آپ ممبروں سے سنیں گے تم نے یہ کر لیا، اب دیکھو خبردار ہے کہ تمہیں شفاعت مل جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ کیا پتا ہم سے پہلے انہیں شفاعت مل گئی ہو، اور ہمارا یہی جملہ ہمیں وہاں پر روک دے کہ تم نے ایسے کیسے نا امید کیا اللہ کی رحمت سے لوگوں کو۔ الیأس من روح اللہ،
پروردگار عالم کا شرک جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، اس کے فوراً بعد کا جو گناہ کبیرہ ہے وہ کون سا ہے؟ الیاس من روح اللہ، یا الیاس عن روح اللہ، یا الیاس من روح اللہ، کہ مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اسی لیے تو اس نے کم سے کم 14 دروازے تو دے دیے، کہا کہ یہ 14 دروازے ہیں تمہاری شفاعت کے، اور اگر تمہیں یہ 14 دروازے بھی نہ مل سکیں تو ابو الفضل عباس کا در بھی لو، خدیجہ کبریٰ کا دروازہ بھی لو، ام البنین کا دروازہ بھی لو، شہزادی فضہ کا دروازہ بھی لو، جتنے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں ان کا دروازہ بھی لو، شہزادہ علی اصغر کا دروازہ بھی لو، شہزادہ علی اکبر کا دروازہ بھی لو، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ بھی لو، بی بی زینب کبریٰ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ بھی لو. میں سمجھ سکتا ہوں دل نہیں چاہ رہا تھا آپ کا صلوات پڑھنے کا نا، تو اب بابا سے بلند سارے مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. نہ کیا کریں ایسا، نہ کیا کریں ایسا، نہ کیا کریں، اس لیے کہ جہاں ایک ہستی کا نام لے لیں وہاں تو درود پڑھنا ہی چاہیے. ہم نے تو اتنی ساری ہستیوں کے نام لے لیے تھے، ویسے ہی آپ کو ذہنی طور پر آمادہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اب درود پڑھنی ہے. 2-3 پڑھ رہے تھے، باقی سارے خاموش تھے. یہ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کی کلاس میں تو ہے نہیں، کہ وہاں راؤنڈ ٹیبل کی کلاس میں تو تم کھڑے ہو جاؤ، کونے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، پنشمنٹ ہے. استغفر اللہ ربی نہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی بہت ہوا ہے. لیکن شفاعت بڑی گرمی ہوگی میدان حشر میں، بڑا سخت حساب و کتاب ہوگا. ایک پائی کا حساب اگر کوئی لینے بیٹھ جائے ہم سے تو ہم اس دنیا میں کسی کو اپنا حساب نہیں دے پاتے. آج دن میں آپ نے کیا خرچہ کیا بتائیے؟ آپ آخر میں بولیں گے کہ ہاں قبلہ 10,000 روپے آج خرچ کیے، یا 5,000 روپے خرچ کیے، یا 2,000 روپے خرچ کیے، 1,500 روپے کا حساب مل گیا، باقی کا یاد نہیں آ رہا ہے، باقی کا یاد نہیں آ رہا ہے. تو اب کیا کہا جائے گا؟ ایسا ہوتا ہے. لیکن اب کیا کہا جائے گا؟ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ. لیکن یہ کوئی بات نہیں جاؤ بولنے کے لیے بھی کوئی عنوان اور حوالہ اور کوئی لنک، کوئی نسبت تو چاہیے نا بھائی. اسی نسبت کو شفاعت کہتے ہیں. اور یہ انسان کے دل میں مودت محمد و آل محمد کی وجہ سے ہوگی. جس کے دل میں علی کی بستی کا بسیرا ہوگا، جس کے دل کی بستی میں علی کا بسیرا ہوگا، پروردگار عالم کہے گا جا میں نے تجھے علی کی محبت پہ چھوڑا، جا میں نے تجھے حسین ابن علی کی عزا کی وجہ سے چھوڑا، جا جو تو رویا کرتا تھا مجلسوں میں بیٹھ کر ان آنسوؤں کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کیا. کون ہے کہ جو شفاعت کر سکے سوائے یہ کہ جسے اللہ کی طرف سے اذن ملے. اب ایک آیت ہے 46 نمبر کی آیت کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے. کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درود بھیجیں سارے مل کر محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدۃ. یہ یاد رکھنا میں تمہیں ایک چیز کا موعظہ کرتا ہوں، میں تمہیں موعظہ کرتا ہوں ایک چیز کا. انما صرف اور صرف اس ایک چیز کا تمہیں موعظہ کرتا ہوں اور اس کی تاکید کرتا ہوں. بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. میں اب چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور سمیٹنا بھی ہے بات کو تو میں اس کی طرف نہیں جا رہا. یہ واحدۃ پروردگار عالم اس سورے کے اواخر کے اندر آ کر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اس ایک چیز کے بارے میں وارن کر رہا ہوں، کوشن کر رہا ہوں، لال بتی جلا رہا ہوں کہ خبردار رہنا اس کے بارے میں، اس کو مت چھوڑ دینا. آ کر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اس کے اندر تفصیل تو نہیں ہے، اجمال ہے. قل انما اعظکم بواحدۃ. میں تمہیں اس ایک چیز کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، موعظہ کرتا ہوں. آئے اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
کہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ ایک چیز کے جس کے پکڑ کے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہمارے جد دادا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے اور ان کی امامت ہے اور ان کی مودت ہے، کہ جس کو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس ایک چیز کو مت چھوڑنا۔ یہ آیت، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ بھی ایک پوری تفصیلی داستان ہے، ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے، کہ سارے کے سارے فروع دین جتنے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر نہیں، یہ سب آ گئے، سارے احکامات پہنچ گئے، رسول نے پہنچا دیے لوگوں تک۔ توحید، عدل، نبوت، قیامت، یہ سارے کے سارے پہنچ گئے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، یہی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا بنانا۔ یہ کام ایک نہیں ہوا تھا۔ اواخر کے اندر لوگوں نے آ کے رسول سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اب ہمیں بتا دیتا ہوں، ہم سجدہ شکر کریں، اس لیے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور کافی عرصے سے کوئی اور نئی چیز یا اعلان وغیرہ آپ نے کیا نہیں۔ کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی ٹھہرو۔ اور حضرت جبریل امین تشریف لے کر آئے اور یہ آیت آ کے رسول پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اور رسول نے فرمایا کہ ابھی ایک شے آنا باقی ہے کہ جس کے آنے کے بعد دین مکمل ہو جائے گا، اور یہ وہی شے ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سارا کا سارا دین آ گیا، نماز آ گئی، مگر اللہ نے یہ سند کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین سے راضی اللہ نماز کا حکم بیان کرنے کے بعد نہیں ہوا، روزے کا حکم بیان کرنے کے بعد نہیں کہا کہ میں دین سے راضی ہو گیا، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر و نہیں کے احکامات آنے کے بعد پروردگار عالم نہیں کیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا۔ توحید و نبوت و عدل و قیامت بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ الیوم رضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار عالم نے جس دن اللہ کے حکم سے رسول نے غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا اور من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کہا، جس دن علی مولا بنے، جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ نے کہا آج میں تیرے دین سے راضی ہوا ہوں، اسلام سے میں آج راضی ہوا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ جس اسلام میں علی نہ ہو اس اسلام سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو جس انسان میں علی نہ ہو یا علی یا علی۔ جناب ایک درود بھیجیں سارے مل کر پھر بھی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ پروردگار عالم کا ایک اعلان تھا، اور قل انما اعظکم بواحدۃ منہا، اور اس کے بعد آیت نمبر 47، اس آیت 46 کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اور اس کا بیان، اور اس کے بالکل بعد والی آیت، آیت نمبر 47 کے اندر کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما اسألکم قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے تم سے جو اجر بھی مانگا ہے وہ میں نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے، وہ اجر تمہارے لیے مانگا ہے۔ کون سا اجر مانگا اللہ نے؟ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مانگا۔ کون سا اجر مانگا؟ کار رسالت کا اجر کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کوئی اجر کا سوال کرتا ہی نہیں ہوں، کوئی تم سے چیز مانگتا ہی نہیں ہوں کار رسالت کے اجر کے طور پر، الا یہ کہ مودۃ قربہ، میری قربہ سے مودت رکھو۔ اب قربہ سے مودت رکھنا ہی کو کیوں کہا گیا؟ نماز کو نہیں کہا گیا، روزے کو نہیں کہا گیا، حج کو نہیں کہا گیا، زکوٰۃ کو نہیں کہا گیا، ورنہ اللہ کہہ دیتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا رسالت کا مگر تقوی، اگر تقوی کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول نے اپنی یعنی پروردگار عالم نے قربہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اجر رسالت دلوایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول لائے ہیں، رسول ہیں دین لے کے آنے والے، رسول ہیں دین پہنچانے والے، اور 12 امام ہیں دین بچانے والے۔ رسول ہیں دین پہنچانے والے، 12 امام ہیں دین بچانے والے۔ اگر دین بچانے والوں کو پکڑ کر نہ رکھا اور رسول کے بعد یہاں وہاں کہیں چلے گئے تو یاد رکھنا سب کچھ تو بچا لو گے مگر دین نہیں بچا سکو گے۔
اسی لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ جو سارا کا سارا کار رسالت کا اجر ہے نا، اس اجر کو میں رکھ دوں گا قربا کی مودت میں. جو میرے حبیب کی قربا سے مودت رکھے گا، 12 اماموں سے 14 معصومین سے محبت رکھے گا، اس کا دین بچ جائے گا. اور جنہوں نے ان سے محبت نہیں رکھی، کسی اور کی محبت کو اپنے دل میں سجایا، تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ اس کو سب کچھ ملے گا مگر صحیح دین نہیں ملے گا. اور آج دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا، کیا ہوا؟ وہاں پر ان کا خدا کبھی جہنم میں ایک پیر ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہیں پر ان کا خدا ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب وہ ہلتی ہے تو آواز آتی ہے. اور نہیں معلوم کون کون سی ایسی باتیں، استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ. لہذا جسم و جسمانیت کے قائل ہو جانے والی توحید ہے کہیں اور کی. اور نہج البلاغہ کی توحید کیا ہے؟ جا کر پڑھیے، جا کر پڑھیے، دیکھیے کہ کیا ہے نہج البلاغہ کے اندر جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے توحید رب ذوالجلال کے بارے میں بیان کیا. بیان کرنے والے سائنسدان، چلے ہمارے لیے کوئی حجت تو سائنسدان نہیں ہے، ہمارے لیے حجت تو 5ویں امام، 6ٹھے امام اور ائمہ اطہار علیہ السلام، ائمہ معصومین حجت ہے ہمارے لیے. یہ کوئی آئنسٹائن اور شیکسپیئر کوئی تھوڑی حجت ہے ہمارے لیے. لیکن خیر ہے، ہم تو یہ تھوڑا سا عزت دلانے کے لیے اور جھجوڑنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں جو کر لیتے ہیں کہ شرم کرنی چاہیے انسان کو کہ اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والے نہیں، غیر کے مسلک اور غیر مذہب سے تعلق رکھنے والوں نے علی بن ابی طالب کی کہے ہوئے باتوں کی پذیرائی کی ہے. اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ستارے کتنے ہیں اور کیا ہے اور کتنے سالوں سے، اور سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ یہ جو نظام تکوین ہے اس کا کیا خد و خال ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ لیجئے نہج البلاغہ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا خلقت زمین و آسمان کا کیا احوال بیان کیا ہمارے مولا نے. تو جب اس نے پڑھی اور اگلے دن اس کی ملاقات ہوئی، کہا یا یہ جو تو نے مجھے کلام دیا ہے میں اسے نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ علی کون ہے؟ میں نہیں جانتا. لیکن 2 میں سے ایک بات ہے، یا یہ خود وہ ہے جس نے بنایا، یا وہ ہے جس نے بنتے ہوئے دیکھا. صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا کیا کہا گیا؟ یہ جو اجر رسالت ہے یہ تمہارے ہی لیے ہے. یہ تمہارے لیے کیوں ہے؟ اگر یہ اجر رسالت ادا کرو گے، یعنی کہ مودت قربا رکھو گے، تو تمہارا ہی دین الٹیمیٹلی بچے گا. بار بار علی ابن ابی طالب، یہ علی، یہ علی، یہ علی، میرا علی، میرا علی. کیا علی کی فضیلت ہے؟ کوئی محفل مجلس ایسی نہیں تھی جہاں پر رسول نے لوگوں کو جمع کیا اور علی کی فضیلت بیان کرنے کے علاوہ چھوڑ دیا، کیے بغیر چھوڑ دیا، بھیج دیا. نہیں، ہر مجمع میں علی کی فضیلت کو رسول نے بیان کیا. کیوں؟ کہا کہ میرے جانے کے بعد تمہیں 2 رستے نظر آئیں گے. ایک رستے پر علی نظر آئے گا اور دوسرے پر جو علی کا دشمن ہے وہ نظر آئے گا. اب تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے ساری زندگی علی علی کیا ہے، لہذا تمہارے لیے تو کوئی کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے. وہ جو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ رسول کے بعد بڑی کنفیوژن ہوئی ہمیں کہ ہمیں علی کو پکڑنا ہے یا کسی اور نے جس نے کہہ دیا ہے، دعویٰ کر دیا، اس کو پکڑنا ہے. تو بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری زندگی مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے رہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، الحب علی عبادہ، اور یہ ساری چیزیں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جتنے بھی فضائل ہیں مولا کائنات کے، وہ بیان کر کر کے رسول نے بتایا کہ میری زبان سے تم نے ان کا نام زیادہ سنا ہے یا علی کا نام زیادہ سنا ہے؟ تو جس کا نام، لہذا اور پھر یہ سورہ سبا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس کے اندر بالکل آخر کے اندر، اس لیے کہ آج تک تو ساری تربیتی باتیں، تربیتی اخلاقی باتیں تو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے تھے. آج خود ہی یہ سلسلہ بنا کہ سورہ کے آخر کے اندر ایک ولایت کی آیت آ گئی، ایک شفاعت کی آیت آ گئی اور ایک مودت کی آیت آ گئی. ولایت و شفاعت و مودت کی آیتیں آ گئی تو پھر خود ہی فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بیان آیات قرآنی کی روشنی میں ہو گیا. لیکن عزیزان محترم، یہ جو ولایت، شفاعت اور مودت ہے، یہ تینوں ایک ہستی ایسی ہے کہ ان کا ذکر بزرگ نے کہا تھا کہ کر دیجئے گا تھوڑا سا، اس لیے کہ ہم سب تو کیا حیثیت ہے ہماری کہ ہم علی تک پہنچیں. بھائی علی تک پہنچنے کا سوچے بھی یہ ہماری حیثیت نہیں ہے.
سوچنے کی حیثیت بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری حیثیت تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سلمان کی جوتیوں تک بھی پہنچ جائیں، سلمان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ہضم نہیں ہوئی بات آپ کو اسی لیے خاموش ہو گئے آپ لوگ، لیکن جا کر پڑھیے گا کہ کون ہے سلمان۔ سلمان کون ہے؟ بحر لا ينفد، ایسا دریا ہے اور ایسا اوشن ہے کہ جس کی تہ نہیں ہے۔ سلمان ایک ایسا دریا ہے کہ جس کی تہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور ایک ایسا پہاڑ ہے ایمان کا پہاڑ کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان تو ایسے 2-3 سوالات آ جائیں خطرناک قسم کے تو ہل جائے گا، یہ کیسے ہو گیا مولانا، یہ کیسے ہو گیا مولانا، ہاں یہ تو بڑی صحیح ہے بھائی، میرے پاس علم نہیں ہے نا، تو میرے پاس اگر علم نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے جو غلط بولنے والا ہے؟ نہیں، میرے پاس جواب نہ ہونا اس کے معنی یہ تو صحیح ہے کہ میں کنفیوز ہو سکتا ہوں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اہل بیت کو غلط کہہ سکتا ہوں۔ اب آ جائیے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا 2 جملوں میں ذکر سن لیجیے، اس لیے کہ ہمیں سیکھنا تو ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ اس در پر دال اسی کی گلے گی کہ جو اپنے سر کو یہاں پر تعظیم سے جھکا لے گا، یہاں پر اس در پہ کامیابی اسی کو نصیب ہوگی کہ جو اپنے آپ کو آ کے یہاں پر بچھا دے گا، اپنی مرضیوں کو ان کی مرضیوں میں ضم کر لے گا یا کم سے کم قربان کر دے گا۔ جناب فضہ کون ہے؟ بادشاہ کی بیٹی ہیں، اور یہ حبشہ سے تعلق نہیں ہے، بعد میں آئی ہے حبشہ، پہلے تو ہندوستان کے جنوبی علاقے سے، جنوبی ہندوستان سے، ہندوستان کے سدن اور ساؤتھ ایریا سے بی بی کا تعلق، وہاں کی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ حالات خراب ہو جانے کی وجہ سے مجبوراً جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو، کہ جن کا نام روایتوں میں میمونہ ملتا ہے، کہ بی بی تشریف لے کر آئیں، کہاں تشریف لے کر آئیں؟ حبشہ، اور حبشہ آنے کے بعد جناب فضہ وہیں پر رہیں اور بادشاہ کی بیٹی بن کر رہیں اور وہیں پر قیام رہا، یہاں تک کہ جناب جعفر طیار، اب مختلف روایتوں میں مختلف باتیں ملتی ہیں، مگر یہ روایت کے جس میں یہ ملتا ہے کہ جناب جعفر طیار جب رسول نے بھیجا اسلام کا پیغام دے کر جناب جعفر طیار کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس، تو حبشہ کے بادشاہ نے بہت اچھے سے استقبال کیا اور سینے سے لگایا اور چومنے لگے اور بوسہ دینے لگے، عزت کرنے لگے، اور کہا کہ رسول کو جا کر میرا بہت سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ میں ان کے دعوت اسلام کو قبول کرتا ہوں اور میں آؤں گا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اور اسلام قبول کروں گا اور کلمہ ان کے دست اقدس پہ پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھوں گا، میں آؤں گا، اور آپ ابھی جا رہے ہیں تو رسول کے لیے تحفے کے طور پر ایک کنیز لیتے جائیے۔ رسول کے پاس یہ کنیز حبشہ سے پہنچی اور رسول نے ان کو فضہ نام دیا، میمونہ آپ کا نام ہے، اور چونکہ بادشاہ اپنی اولادوں کو ایک ہنر ہمیشہ سے سکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ حالات ہر مرتبہ ہر زمانے میں ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کبھی اگر حالات خراب ہوئے اور انسان کو رزق کے اور روٹی کے مسائل خدا نخواستہ ہو گئے تو اس کے ہاتھوں میں کوئی ہنر ہو کہ جس ہنر کے ذریعے سے وہ اپنی مشکل کو حل کر سکے اور رزق کا بندوبست کر سکے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ہمیشہ لازمی سکھائے رکھیں۔ لہٰذا ان کو کیا آتا تھا؟ چاندی بنانا آتا تھا اور سونا بنانا آتا تھا۔ تو جناب فضہ سلام اللہ علیہ کیسے پہنچی؟ جناب سیدہ کے گھر، جناب سیدہ گھر کے کاموں کے اندر اتنا مصروف ہوتی تھیں اور اتنا محنت کرتی تھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دست اقدس سے خون جاری ہو گیا تھا چکیاں چلانے کی وجہ سے، یہاں تک کہ ایک دن مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ اے شہزادی، آپ اپنے بابا سے کہیے کہ کوئی آپ کو کنیز عطا کرے، اور آئیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا ایک کنیز۔ رسول نے کہا کہ اگر کنیز سے بہت بہتر کوئی چیز تجھے دوں، بہت بہتر اگر کوئی چیز دوں، تو کہا یا رسول اللہ میرے بابا آپ جو بہترین ہوگا وہ آپ عطا کریں گے، اور رسول نے ایک تسبیح تعلیم فرمائی، یعنی کہ یہ تسبیح ان خواتین کے لیے ہدیہ ہے، صرف جناب سیدہ کے لیے نہیں، بلکہ جناب سیدہ کی توسل سے ان کے ذریعے سے تمام ان خواتین کے لیے یہ ہدیہ اور تحفہ ہے کہ جو گھر کے کاموں میں مشقت کے ساتھ محنت کرتی ہیں اور اپنے گھر کو سنبھال کے رکھتی ہیں اور جو ان کی ذمہ داریاں اس کو ادا کرتی ہیں۔ کیا تسبیح ہے جناب سیدہ
رسول اکرم نے فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور وہ تسبیح سکھلا دی اور یہ تسبیح دے دی. مگر کچھ دنوں بعد جب یہ حبشہ سے آنے والی کنیز رسول کو ملی، یہ کنیز بھی رسول اللہ نے جناب سیدہ کو ہدیہ کر دی کہ بیٹا تم نے کچھ دن پہلے مجھ سے کنیز مانگی تھی، تو کنیز سے بہتر چیز پہلے دی اور بعد میں کنیز بھی دے دی. لہذا جناب فضہ گھر میں آئی رسول کی بیٹی کے، مولا کائنات کے گھر میں آئیں کنیز بن کر. اور اب اس گھر میں کہ جس گھر میں آیتوں کا نزول ہے، اگر جناب فضہ جیسی بیوی آ جائے تو کیا کرتی ہیں؟ 20 سال تک جناب فضہ نے لوگوں سے کوئی بات کلام اپنی زبان میں اپنے جملوں میں کیا ہی نہیں ہے. جو جواب دیا ہے کسی بھی سوال کا وہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر جواب دیا ہے جس آیت میں اس کے سلام کا، اس کے سوال کا جواب ہوتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب فضہ کیا جواب دے رہی ہیں؟ اب جا کر دیکھیے واقعات ہیں. حج کے سفر پر ہیں، پانی ختم ہو گیا، ایک شخص سامنے سے ملا، ایک قافلہ نظر آیا، اس قافلے میں جو ان کے بھانجے بھتیجے تھے وہ موجود تھے، اور ان کا نام کیا تھا اور ان کے پکارنے کے لیے کون سی آیتیں پڑھی، اور ساری کی ساری گفتگو کنورزیشن روایتوں کے اندر موجود ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن جناب فضہ اس گھر میں رہی کہ جس گھر کے اندر ایک دن سیدہ کام کر رہی ہیں اور ایک دن فضہ کام کر رہی ہیں. تو جناب فضہ جو کام کر رہی ہیں اگلے دن سیدہ جو کام کر رہی ہیں سارے وہ کام کر رہی ہیں جو فضہ ایک دن پہلے کر رہی تھی. ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے اہل بیت کو، نہیں سمجھ سکتے. اور جو کہتے ہیں سیرت اہل بیت پہ عمل کریں، تو سیرت اہل بیت یہ ہے، کر لیجیے عمل، یہ ہے سیرت سیدہ، کر لیجیے عمل. ہماری حیثیت اوقات نہیں ہے کہ ہم سیرت اہل بیت پر من و ان عمل کر سکیں. ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری بساط نہیں ہے. جو اہل بیت کر گئے ایگزیکٹلی من و ان وہ کر لیں. نہ ہمارا ایمان وہ ہے، نہ ہماری معرفت وہ ہے، نہ ہمارا علم وہ ہے، نہ ہمارا مرتبہ وہ ہے. لہذا جو وہ بتا گئے وہ کر لیں، وہ بہت بڑی بات ہے. بس عزیزان محترم، میں بات کو یہاں پر روک دوں گا، اور اس لیے کہ گفتگو سورہ سبا کے اعتبار سے تو ختم ہو گئی، اور جناب فضہ کے احوال میں بھی اختتام پر ہے مصائب کا بیان. جناب فضہ کے اعتبار سے بھی آپ کو ملتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں یہ ساتھ گئی ہیں، کربلا کے واقعے میں ساتھ گئی ہیں بی بی. اور جو بی بی تشریف لے گئیں تو وہاں پر سارے کے سارے مناظر بی بی نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھے. کرتا، وہ کرتا کہ جو پھٹا ہوا کرتا ہے، کوہنا لباس جس کو ہم کہتے ہیں، پرانا کرتا جو جناب سیدہ نے سیا تھا اپنے بیٹے حسین کی شہادت کے وقت کے لیے، وہ مولا حسین نے منگوایا ہے تو فضہ سے منگوایا. کہے فضہ جا کر، اے اماں، حسن و حسین جنہیں ماں کہیں، زینب و ام کلثوم جنہیں ماں کہیں، وہ ہیں فضہ. دربار میں کھڑی ہیں اور ایک ایک بی بی کا نام لعین ملعون اپنی زبان پر لا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب فضہ کی باری آئی. اور جناب فضہ کا تعارف جب کروا دیا اس لعین نے سر بازار، تو ایک مرتبہ جناب فضہ کے بالکل پیچھے پشت پر ثانیہ زہرا موجود ہیں. اب شمر نے کہا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب علی کی بیٹی کا تعارف کروانا ہے. فضہ نے کہا جیتے جی میں تو یہ کام ہونے نہیں دوں گی، کہ جب تک فضہ زندہ ہے فضہ اپنی شہزادی کا پردہ بن کے سامنے کھڑی رہے گی، یہ بھول جا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس نے کوڑے کو نکالا یا تلوار کو نکالا، جیسے شمر کی تلوار نیام سے باہر آئی اور اس نے کہا کہ سامنے سے ہٹ جا، اگر نہ ہٹے گی تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. ایک مرتبہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے دربار میں نگاہ کی جہاں پر حبشی غلام کھڑے تھے حبشہ سے تعلق رکھنے والے. جناب فضہ نے کہا اے حبشیوں، تمہاری ناموس پر تلوار اٹھ رہی ہے، تمہاری ناموس خطرے میں ہے، اور تم کھڑے جو کہ تم دیکھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ مجھ پر تلوار اٹھائی جا رہی ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حبشی جوانوں کی تلواریں نیاموں سے نکلی اور کہنے لگے یزید شمر کو روک لے، اگر نہ روکا گیا
تو یہاں پر خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یہ سننا تھا ایک مرتبہ شمر کی تلوار تو نیام میں واپس گئی، مگر سیدہ ثانیہ زہرا نے مدینہ کا رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، ارے آئیے اور آ کر دیکھیے آج وہ دن آ گیا، غلاموں کا تو تکریم کرنے والے دربار میں تھے مگر آل رسول کی عزت کرنے والے۔ غریب سیدہ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین مومنات یہاں حاضر ہیں تمام کی مشکلات کو دور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات یہاں موجود ہیں رزق و روزگار کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری رزق معرفت میں اضافہ فرما، ہمیں جتنے بھی دشمنوں کے شر ہیں ان سے محفوظ فرما، حاسدین و ظالمین کے شر سے محفوظ فرما، جتنے مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے مولا اے آقا، اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کے انصار اعوان اصحاب میں شمار فرما، ہمیں مولا کا مطیع و فرما بردار بنا، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم جناب مولانا ساجد حسین وکیل صاحب و سامعین کرام، السلام علیکم۔ خدا کے فضل و کرم سے اس امام بارگاہ کے دروس کا پہلا عشرہ نہایت خیر و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اراکین امام بارگاہ حسینی تابوت کمیٹی مولانا صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی ناساز طبیعت کے باوجود وقت کی پابندی سے تفسیر سورہ سبا کو نہایت سلیس اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے توفیقات میں اور معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے والدین کو طول عمر عطا فرمائے، اور مولانا صاحب کے پر شفقت سایہ سلامت رہے مولانا صاحب پہ، ان کے ماں باپ کا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب کو ہر سال ہم دعوت دیتے ہیں اور مولانا صاحب بہت ہی پیار سے محبت سے اسے قبول فرماتے ہیں اور آتے ہیں۔ ہمیں تہ دل سے ان کے شکر گزار ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کے لیے گزارش ہے حسن علی نشاد نورانی اور رشتہ دار مرحومین
غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرا بھائی غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم محمد علی غلام علی تاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بھائی علی محمد ورتیجی، سغرا بانو نظر علی ودامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیا جامنگری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، پنجو جسد سومانی، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی سومانی، امینہ بھائی ہرجی بھائی سومانی، عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ بھائی محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، شیروانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد راجپر، علی رضا ہاشم بھائی، عبد الکریم والجی، منیرہ بنت یار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام حسین کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچیو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیروانو رحمۃ اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، ساویر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، سغرا کبرا بھائی صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سمانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد علی محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو بھائی اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین موروی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا موروی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دھلا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوری، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، روشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، غلام محمد حسین رجب علی امیری، رضیہ بھائی وزیر علی نایانی، علی رضا دھرمسی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ،
विसराम और उनके रिश्तेदार कासम अली किरमानी और उनकी जौजा मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी जौजा अली हुसैन फिदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार कासम अली कमरुद्दीन वकील सकीना भाई जाफर अली वकील सुल्तान अली नूर अली गुलाम अब्बास किरमानी और उनकी जौजा असगर अली शेर मोहम्मद जरीन भाई अकबर अली असगर गुलाम अब्बास बरकत अली मोहम्मद अली दाऊदानी कुलसुम भाई बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद सुगरा भाई बिनते अकबर अली सुगरा भाई जौजे अकबर अली हुसैन अली जाफर अली खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली शेर मोहम्मद करम अली सकीना भाई मोती दाऊद अली किकरिया वाला जरीना भाई जौजे दाऊद अली अल्लाह रखा कासम अली कुलसुम भाई डाया भाई अली रज़ा दाऊद अली मोहम्मद कासम अली जहरा बानू जौजे अली मोहम्मद जरीना भाई बिनते बच्चू भाई हुसैन अली मोहम्मद मासूमा अल्लाह रखा हैदर अली मोहसिन इनायत अली अब्दुल रसूल शाबुद्दीन गुलाम अब्बास अली मोहम्मद अब्दुल्ला मुनीरा बिनते शेर अली फाजल कनीस फातिमा बिनते अमीर अली फरजाना बानो रोशन अली करजत वाला हाजी दाऊद अली हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी रजिया बानो मेहदी अब्दुल मेहदी जौजे डॉक्टर यूसुफ थावरानी अली रज़ा बाकर अली खेतानी मोहम्मद अमीन खेतानी रजब अली मंदे अली फातिमा भाई मोहम्मद खिमजी यास्मीन बिनते अकबर अली ज़ैबुन्निसा रजब अली अवीद हुसैन मोहम्मद हुसैन मोहसिन अली हसन अली रजब अली गुलाम हुसैन सयानी ज़ेरा बानु बिनते कासम अली हबीब अली फिदा हुसैन आज़ाद लैला बानु हाजी भाई फिदा हुसैन गुलाम हुसैन सुगरा बानु लता भाई देवजी सकीना भाई गुलाम हुसैन सावेरा फिदा हुसैन जाफर अली रमज़ान अली जरीना भाई बिनते मोहम्मद हुसैन हाजी हबीब अली असारिया सईद शहीद आसिफ करवलाई बिलाल हुसैन अली रज़ा बरकत अली शेर अली रोशन अली नज़ीरी फिज़ा बानो शाबान अली गुलबानो बिनते करीम खिमजी मिनहास अली लाखानी फिज़ा भाई बिनते बंदे अली रजब अली सोमजी और उनकी जौजा शमीम जौजा खादिम हुसैन और उनके रिश्तेदार मरहूमिन हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार शीरिन भाई बिनते हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार हैदर अली तुराबी और उनके रिश्तेदार रज़ा हुसैन बदामी फिज़ा भाई जीवन ज़बीर भाई फहमीदी और उनके रिश्तेदार मौलाजीन किराम तमाम मरहूमिन उलमाए उज़्ज़ाम तमाम मरहूमिन इस इमाम बारगाह के तमाम कारकुनान और अरकान मरहूमिन मौलाना साहब के मरहूमिन हम आप सब के मरहूमिन और जिसका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उनके लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अम्वात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि